نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے آزادی کی تلاش اور عنوان ہے نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف پیش رفت۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حصول آزادی کے لیے کوشاں ہیں، ہم آزادی کی تلاش کے لیے مگن ہیں، اپنی کاوشوں کو، اپنی جدوجہد کو اور اپنی سٹرگل کو بروئے کار لا رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں ابھی تک آزادی نہیں مل سکی۔ حالانکہ ہم نے اس مقصد کے لیے 12 عدد مفروضے بنائے، ان پر 20 تجربات کیے، لیکن آزادی حاصل کرنے میں ہم ناکام رہے۔ اب ہم نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں۔ تو نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف پیش رفت کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ان حقائق سے آگاہ کیا ہے کہ ایک شخص کے حصول آزادی کے لیے اس کے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو قانونی راستہ ہوتا ہے آزادی حاصل کرنے کا، یا غیر قانونی راستہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں راستے میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات پر واضح کر چکا ہوں، آپ کو سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص کائنات کے قید خانہ سے، وہ تو میں نے بات کی تھی سرکاری جیل سے، اگر کوئی رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 راستے ہیں، قانونی راستہ بھی ہے، غیر قانونی راستہ بھی۔ اور اگر کوئی کسی جاگیردار کے عقوبت خانہ سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بھی 2 راستے ہیں، قانونی راستہ بھی ہے، غیر قانونی راستہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کائنات کے قید خانہ کے اندر بند ہے، جو کہ ساری دنیا کے 8 ارب انسان سارے کے سارے اسی قید خانہ میں بند ہے، کائنات بھی ایک جیل ہے، انسان اس میں مسائل میں الجھا ہوا ہے، مسائل کا شکار ہے، مصائب کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک مسائل کا گڑھ ہے، مسائل کا گھر ہے کائنات۔ اس سے آزادی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میں جس طرح ان سرکاری جیل سے متعلقہ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اسی طرح عقوبت خانہ کے حوالے سے بھی میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کائنات کے جیل خانہ سے، کائنات کی قید سے نکلنے کے لیے بھی کچھ حقائق ہمیں سامنے رکھنا ہوں گے۔ وہ حقائق میں نے بتایا تھا کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آج وہ حقائق جو ہے ان میں سے 6 عدد حقائق، یہ 12 حقائق ہیں، 6 عدد حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جیل، اب جیل ہمارے سامنے کون سی ہے؟ پوری کائنات۔ اب وہ سرکاری جیل نہیں ہے، نہ کوئی عقوبت خانہ ہے۔ اب جیل سے مراد ہے پوری کائنات کی جیل۔ جیل یعنی کائنات میں مرد کا عورت کے بغیر زندگی گزارنا ازحد مشکل ہے، ازحد مشکل ہے۔ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہے۔ ظاہر ہے گاڑی ایک پہیے سے تو نہیں چل سکتی، لیکن مرد کسی ایسی عورت کی تلاش میں ہو، کسی ایسی عورت کو اپنا ساتھی بنا لے جس کی سماج اجازت دے، دوسرے لفظوں میں نکاح کر کے عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ہی قابل قبول صورت ہے۔ یعنی مرد کسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ عورت کے بغیر تو ناممکن ہے زندگی، تو کسی عورت کے ساتھ زندگی کوئی مرد گزارنا چاہتا ہے تو وہ سماج کے جو طریقے ہیں کہ وہ باقاعدہ نکاح کرے، سماج اس کو اجازت دے کہ ہاں بھائی میاں بیوی کا اس عورت کا اور اس مرد کا نکاح کروا دو، تو اس طرح وہ باقاعدہ نکاح کر کے زندگی گزارے، تو یہ ایک قابل قبول صورت ہے، یہ ایک قابل قبول صورت ہے۔ لیکن اگر مرد نکاح کے بغیر عام عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو وہ جیل یعنی کائنات میں، اب جیل ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے پوری کائنات جیل ہے، تو وہ جیل یعنی کائنات میں ایک بدگماش اور خطرناک فرد کے طور پر جانا جائے گا۔ یا تو وہ نکاح کر کے زندگی گزارے جس کی سماج اجازت دیتا ہے، اگر وہ سماج جس کی اجازت نہیں دیتا، وہ عام عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، سماج کے جو اصول ہیں، سماج کے جو ضوابط ہیں، سماج کے جو طور طریقے ہیں ان سے ہٹ کر ایسا کرتا ہے، تو وہ ایک بدگماش اور خطرناک فرد کے طور پر جانا جائے گا۔ ہر شخص اس سے متنفر اور ہوشیار رہے گا، لہذا آزادی کا حصول اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔
ہمارے نزدیک یہ ہے عمل تولید، عمل تولید۔ اب نمبر 2 جو حقائق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پہلا آپ کے سامنے بیان کر دیا، اب دوسرا آپ کے سامنے بیان کرنا مطلوب ہے۔ دوسرا یہ کہ جیل کی سپریم طاقت جج صاحب اور اس کے دوست احباب یعنی کائنات، اب جیل کیا ہے ہمارے سامنے؟ پوری کائنات، یعنی کائنات کی سپریم طاقتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس اور ان کے دوست احباب کے ساتھ دوستانہ اور خوشگوار تعلقات استوار کرنا ہوں گے اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا تاکہ جواباً وہ بھی تمہارا احترام کریں اور بروقت یا بوقت ضرورت تمہاری مالی اور اخلاقی مدد کریں۔ یہ ہے عمل تحریم، عمل تحریم۔ دوسروں کی عزت کرو گے تمہاری عزت ہوگی، عمل تحریم۔ اب نمبر 3 جیل میں قید افراد یعنی کائنات کی جیل میں قید افراد، جیل میں قید افراد یعنی کائنات میں موجود دوسرے ممالک اور ان میں بسنے والے 8 ارب انسانوں کے ساتھ دوستانہ روابط بڑھانا ہوں گے اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا تاکہ ان کا تعاون اور مدد حاصل ہو سکے۔ عمل تحریم، یہ بھی عمل تحریم ہے۔ دوسروں کا احترام کریں گے تو وہ ہمارا احترام کریں گے، اس کو جیل سے نکالنے میں مدد دیں گے۔ نمبر 4 جیل کے ماحول اور حدود اربع یعنی کائنات کے ماحول اور حدود اربع یعنی کائنات کی وسعت، ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کا نظام اور دنیا کے مختلف ممالک، بر اعظموں، سمندروں، جھیلوں، طبی خد و خال اور زمینی اور آبی راستوں کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے جیل کے ماحول کو اس نے سمجھا تھا قیدی نے، میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا ہے، تو کائنات کے ماحول کو بھی سمجھنا ہوگا، ان تمام چیزوں کا پتہ چلانا ہوگا، سیاروں کا، ستاروں کا، کہکشاؤں کا اور یہ سمندروں کا، جھیلوں کا، ندی نالوں کا، پہاڑوں کا، طبی خد و خال کا، سب کا پتہ چلانا ہوگا، پھر ہی انسان آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہے عمل تفہیم، عمل تفہیم۔ اور نمبر 5 پہ کہ جیل میں موجود اشیاء یعنی کائنات میں موجود اشیاء جس میں زمین ہے، فصلیں ہیں، جنگلات ہیں، جانور ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں اور اسی طرح عناصر ہیں، مرکبات ہیں، ان کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا تاکہ ضرورت کی چیز بآسانی مل سکے۔ اگر سمجھے گا یہ نہیں انسان تو پھر اسے ملے گا کیا؟ اسے کیا پتہ زمین کے نیچے کیا دفن ہے، پیٹرول کیسے نکالا جا سکتا ہے، زمین کے نیچے سے سونا کیسے نکالا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، پھر ہی وہ آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ اسے میں نے لکھا ہے کہ یہ ہے عمل تفہیم، نمبر 2 عمل ترتیب اور نمبر 3 عمل ترکیب۔ یہ 3 حقائق کو واضح کرتا ہے۔ آگے نمبر 6 یہ کہ جیل یعنی کائنات میں پرامن رہنا ہوگا۔ اس جیل میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیدی اگر پرامن رہے گا تو دوسرے اس سے مطمئن ہوں گے تو وہ وہاں سے اپنی ضمانت کروا سکتا ہے یا فرار ہو سکتا ہے۔ پرامن رہنا ہوگا جیل میں، اگر جیل میں پرامن ہی نہ لڑ پڑا دوسروں کے ساتھ تو اور زیادہ اس کی مدت جو ہے قید کی زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ جیل یعنی کائنات میں پرامن رہنا ہوگا اور اچھے، مثبت اور تعمیری کام کرنا ہوں گے، تخریب سے بچنا ہوگا تاکہ تمہاری ستائش کی جائے اور جیل سے نکلنے کہ تمہارے منصوبے کے بارے میں کوئی مشکوک نہ ہو جائے کہ یہ آدمی فرار ہونا چاہتا ہے یا نکلنا چاہتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے اور وقت سے پہلے تم گرفتار نہ کر لیے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے ساتھ لڑ پڑو، تخریب کاری کرنے لگ جاؤ اور تمہیں وہاں سے پکڑ کے تمہاری قید میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو یہ ہے عمل تعمیر، عمل تعمیر۔ اب یہ 6 حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے 6 حقائق آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں رکھوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ہم انشاءاللہ نئے مفروضے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔